الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ و حج اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تمام تعریفہ حمدہ ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اودی ذات و صفات اندر دا شریک نہیں. پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے. اللہ رب العزت دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں. درود لا محدود، بے حد و بے حساب، بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مقام، نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہرے بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آئدہ میرا موضوع سخن عظمت و شان والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اللہ رب العزت دی بارگاہ دن دعائے خالق کائنات میں حق سچ بیان کر کے سانو سارے سنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور دے والدین کریمین طیبین طاہرین دا ادب کرن دی سعادت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین سانو پکا سچا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنائے. گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین دی عظمت اور شان ہے وے کہ جس طرح ہر بندے نو اپنے ماں پیو عزیز ہوندے نے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے والدین اسی طرح عزیز نے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے
والدین کریمین طیبین دے بارے کچھ لوگوں دا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہاں دا ایمان دے خاتمہ نہیں ہویا۔ اساں بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت دا نظریہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کریمین جنتی نے اور اہل ایمان سن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے ایمان دا ذکر قرآن پاک دے اندر خود ارشاد فرمایا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین اللہ رب العالمین نے انہوں نے شان دے عظمت عطا فرمائی کہ خالق کائنات نے اپنے آخری نبی دا والدین انہوں نے بلندی سعادت عطا فرما دیتی، اور یہ دنیا دا وہ اعزاز ہے، وہ اکرام ہے کہ جڑا اللہ رب العالمین نے کسی ہور دے حصے دے وچ انہوں نہیں عطا فرمایا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین نو اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال منسوب فرما کے خالق کائنات نے انہاں دیاں عزتاں اور شاناں دے اندر مزید اضافہ فرما دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگر والدین دے نامی اس میں گرامی دے توجہ کیتے جاوے، آپ دے والد محترم دا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ عبداللہ دا معنی ہوندا ہے جڑا اللہ دا بندہ ہوئے۔ آپ دا معنی ہی آپ دے اسم شریف دا معنی ہی اس گل دا تقاضا کردا ہے کہ حضرت عبداللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے والد محترم اللہ رب العالمین نے انہوں نے نام ہی عطا فرمایا کہ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معنی ہے کہ اللہ دے بندے، یعنی جڑا کسے ہور نو نہ مندا ہوئے، کسے بھی غیر خدا نو تسلیم نہ کردا ہوئے، کسے بھی معبود باطلہ نو نہ مندا ہوئے، انہوں عبداللہ آکھیا جاندا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی دا نام اس گل دا شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک دے والد دا نام ہی ایسا رکھوایا کہ جنہ دے نام تے پتہ چل جاندا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں، بلکہ جنہوں رب نے منتخب کیتا ہے، پسند کیتا ہے، وہ دا نام عبداللہ ہوئے۔ اور کریم آقا علیہ السلام دی والدہ ماجدہ جناب حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ دا نام اس میں گرامی، او دا معنی وے آمینہ دا معنی امانت دار، امانت دی رکھوالی کرن والی۔ تو جناب بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ آپ دی والدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ دا نام اس میں گرامی دا تقاضا ہے وے کہ سیدہ آمینہ دا نام ہی اتنے بابرکت ہے کہ امانت دی رکھوالی کرن والی، امانت دی امینہ نو جناب آمینہ آکھیا جاندا ہے۔ آپ دے نام دا تقاضا یہ اس چیز دا بیان کردا ہے کہ جنہ نے اللہ دی اس امانت دی رکھوالی کیتی ہوئے، اللہ دے محبوب اعظم دی رکھوالی کیتی ہوئے، انہوں نے جنم دیتا ہوئے، انہوں نے جناب سیدہ بی بی آمینہ سلام اللہ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین انہوں نے زمانہ جڑا پایا ہے، زمانہ ایک زمانہ وہ جڑا اسلام تو پہلے زمانہ ہے، جس زمانے نو انبیاء کرام دے زمانے دے نال مبعوث کیتا جاندا ہے، انبیاء کرام دے زمانے دے نال منسوب کیتا جاندا ہے۔ ایک وہ زمانہ سی اور ایک زمانہ وہ سی اللہ دے جتنے بھی انبیاء کرام نے انہاں دی تعلیمات دا بالکل رد و بدل ہو چکیا، انہاں دی تعلیمات دے وچ چینجنگ لوگوں نے کر لی، انہاں دی تعلیمات بالکل ہو بہو جس طرح اللہ دے نبیوں نے بیان کیتی سی اس سے مطابق نہ رہی،
زمانہ چینج ہو گیا اور ایک اور زمانہ سی کہ جنہوں زمانہ اسلام آکھیا جاندہ ہے، اور ایک زمانہ اسلام اور زمانہ اسلام تو پہلے انبیاء کرام دا زمانہ گزریا جہدے اندر انہاں دی تعلیمات دے موافق لوگ کام اور عمل کرتے رہے۔ درمیان دے اندر ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ہلے تشریف آوری نہیں ہوئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری نہیں ہوئی، تو سرکار دے زمانے تو کچھ سال پہلے ایسا وقت اور زمانہ سی کہ جہدے اندر نبیاں دی تعلیمات بھی بالکل ختم ہو چکی سی، انہاں دے مطابق نہ رہی، اور اسلام بھی ہلے ظاہر نہیں سی ہویا کیونکہ میرے آقا دا ظہور نہیں سی ہویا۔ اس زمانے نو زمانہ فطرت آکھیا جاندہ ہے۔ او دا معنی ہے وے کہ اس زمانے دے اندر جڑے لوگ صرف اللہ نو وحدہ لا شریک مندے ہون، اللہ دی وحدانیت دا اقرار کردے ہون، کسے بھی بت نو نا خدا سمجھدے ہون، اللہ دی وحدانیت دا انہاں دا اقرار کرنا اس غلطی نشانی ہے کہ وہ لوگ سچے سن۔ اللہ دی صرف توحید دا پیغام انہاں دے کول موجود ہوئے اور اللہ نو ایک منن والے ہون، اس زمانے نو زمانہ فطرت آکھیا جاندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے زمانہ بیسس تو پہلے جنہا چند سال پہلے دا زمانہ سی، نبیاں دی تعلیمات جنہی محو ہو چکی، نبیاں دی تعلیمات ہو بہو موجود نہیں سی، تے نبی پاک علیہ السلام دی ہلے ولادت با سعادت نہیں ہوئی، سرکار دے زمانہ اعلان نبوت شروع نہیں ہویا، اس زمانے نو زمانہ فطرت آکھیا جاندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے والدین نے جڑا زمانہ پایا ہے وہ یہ زمانہ سی کہ جس اندر کوئی بھی اللہ نو ایک منن والا ہوئے، کسے بتاں نو خدا نہ سمجھدا ہوئے، اللہ دی وحدانیت اقرار کرنے والا ہوئے، وہ ایسے اتے او دا خاتمہ ہو گیا ہوئے، اللہ نو ایک مندہ ہوئے، وہ بندہ دنیا تو چلا جاوے، اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دے گا، کیونکہ انہیں اللہ دی وحدانیت اقرار کیتا۔ نبیاں دی تعلیمات موجود کوئی نہیں، اللہ دا نبی کوئی موجود کوئی نہیں سی، آقا کریم دی ہلے بیست نہیں ہوئی، سرکار نے اعلان نبوت نہیں سی کیتا۔ زمانہ فطرت نو علماء لکھ دے نے کہ جڑا اس زمانے دے اندر صرف اللہ نو ایک مندہ رہا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو اور اس گروہ نو بھی اپنی طرف جنت عطا فرما دیندہ ہوئے۔ سبحان اللہ کبو دلہ۔ نبی کریم علیہ السلام دے والدین دا وہ زمانہ ہے کہ جنہاں نو زمانہ فطرت آکھیا جاندہ ہے، اس زمانے دے اندر صرف اللہ نو ایک منیا جاوے تے او لوگ مسلمان سن، اللہ رب العالمین نے انہاں دا ایمان دے خاتمہ ہویا، اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے گا۔ تو جناب سیدنا عبداللہ میرے مصطفیٰ دے والد گرامی وہ بھی زمانہ فطرت دے اندر موجود سن، بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ وہ بھی زمانہ فطرت دے اندر موجود سن، لہذا ثابت ہویا کہ جڑا زمانہ نبی پاک دے والدین نے پایا وے اس زمانے دے اندر نبیاں دی تعلیمات محو ہو چکیاں سن، وہ تو اللہ نو ایک جڑا مندہ سی وہ بندہ جنت جاوے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کریم دے والدین انہاں دے بارے میں ہی نہیں کہندا بلکہ رب دا قرآن بھی کہندا ہے، نبی پاک دا فرمان بھی کہندا وے کہ نبی پاک علیہ السلام دے والدین کدی انہاں دے وچوں کوئی بھی کسے بت دے سامنے جا کے کھڑا بھی نہیں ہویا، کسے بت دی انہاں پوجا نہیں کی تھی، انہاں منیا تے صرف انہوں منیا ہے جنہوں کعبے دا رب آکھیا جاندا ہوئے، انہاں منیا تے صرف انہوں منیا ہے جنہوں کائنات دا رب آکھیا جاندا ہے، انہاں منیا تے صرف انہوں منیا ہے کہ جنہوں حضرت ابراہیم دا رب آکھیا جاندا ہے، اسماعیل دا رب آکھیا جاندا ہے، یعنی کہ پوری کائنات دے رب نو منیا ہے، کسے غیر خدا دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے والدین وچوں کوئی بھی ایک جا کے کھڑا نہیں ہویا، بلکہ جدوں بھی انہاں کو ذکر کیتا وے کعبے دا طواف کر کے اللہ رب العالمین دی توحید دا پیغام جاری و ساری فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، قرآن پاک دی آیات میں برکت باز سے پڑھ لگا کہ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سونے حبیب وتوکل علی العزیز الرحیم، سونیا اللہ تے بھروسہ کریا کرو، اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا قرآن دے نام تے سبحان اللہ کہو۔
حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں آؤ میں اپنے آقا کریم علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین قمرین منیرین جناب حضرت عبداللہ آمینہ دا ذکر کرنا چاہنا کیونکہ کچھ لوگ کہندے نبی پاک دے والدین دا ایمان دے خاتمہ نہیں ہویا لیکن ساڈا اہل سنت دا نظریہ تے عقیدہ وے میرے کریم آقا علیہ السلام دے والدین دی اللہ نے عظمت و شان بنائی ہے میرے کریم آقا جدر جدر بھی گئے نے اللہ نے انہاں قبیلیاں نو عزت عطا فرمائیاں میرے آقا کریم جدر جدر بھی گئے نے اللہ نے انہاں قبیلیاں نو عظمت عطا فرمائیاں میرے کریم آقا جدر جدر بھی تشریف لے کے گئے اللہ نے اس بستی نو عزت عطا فرما دیتی اگر کریم آقا علیہ السلام جس دہاڑے آپ دا ملاد ہویا او دن سارے دنوں نالوں افضل قرار دیتا گیا جس شہر دے اندر میرے آقا دی ولادت ہوئی او شہر مکہ سارے شہراں نالوں افضل قرار دیتا گیا میرے کریم آقا جس خاندان وچ تشریف لے کے آئے او خاندان پورے کائنات دے خاندان نالوں افضل قرار دیتا گیا میرے آقا کریم جس ماں آمینہ آپ دے شکم اطہر دے اندر تشریف لے کے آئے وہ سیدہ آمینہ دے شکم اطہر اور بی بی آمینہ نو پوری کائناتیاں عورتاں دے فضیلت مل گئی میرے آقا کریم جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پشت مبارکہ دے بیچ میرے آقا دا نور مبارک ظاہر ہویا جناب حضرت عبداللہ عنہ اللہ نے اس وقت لوگاں دے فضیلتاں عطا فرما دیتیاں بلکہ میرے آقا کریم خود فرما دینے فرمایا اللہ دا قرآن کہندے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ فرماندہ سونیا اللہ تے بھروسہ رکھنا تواڈا کام ہے اللہ تے بھروسہ کرو الذی یراک حین تقوم اللہ تانوں ویکھ رہا وے جدوں تسی قیام کردے ہو اللہ تانوں خود ملاحظہ فرما رہے ہیں وتقلبک فی الساجدین اور تاڈا سجدہ کرن والیاں دے وچ دور کرنا سجدہ کرن والیاں دے وچ تاڈا ایک تو دوسرے تشریف لے کے آنا دوسرے تو تیسرے تشریف لے کے آنا علماء فرما دینے اتیاں غور بھی تفسیرہ کیتیاں جاندیاں نے لیکن ایک تفسیر اس آیا کریمہ دیئے وے اللہ فرماندہ سونیا اسا توانو سجدہ کرن والیاں دے درمیان رکھیا ہے یعنی کہ تواڈے جتنے بھی والدین حضرت آدم تے حوا تو لے کے جناب سیدنا عبداللہ تے جناب بی بی آمنہ تک جتنے بھی آئے نے سارے ہو سن جنہیں اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کرنے والے سن فرمایا تانوں اسی سجدہ کرنے والیاں دے درمیان رکھیا وے اللہ تانوں سجدہ کرنے والیاں دے درمیان ودیت فرماندا رہیا اس آیا کریمہ تو ثابت ہویا میرے کریم آقا دی والدہ محترمہ بی بی آمنہ بھی مومنہ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بھی مومن اگر میرے آقا کریم دے فرامین سنے جان انہاں دے وچوں بھی یہ کوئی ثابت ہوندے اور اللہ دے قرآن دی دوسری آیا کریمہ جناب حضرت ابراہیم اللہ رب العالمین دا گھر تعمیر کر دینے خانہ کعبہ تعمیر کر کے حضرت ابراہیم نو اللہ اعزاز دیندے فرمایا ابراہیم اسا تانوں امام بنا دیتا اسا تانوں کائنات دا رہبر رہنما بنا دیتا اے ابراہیم اس امامت نو سنبھال کے
رکھیا جے۔ جناب ابراہیم عرض کر دینے سونے ربا میری دعا قبول فرما لے۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، سونے ربا میری اولاد وچوں ایک ایسی جماعت قائم فرما، ایک ایسے لوگ قائم فرما جڑا تینوں منن والے کون، یا اللہ جڑا تیرے تے یقین کامل رکھن والے کون۔ علماء فرماندے نے جناب ابراہیم نے یہ دعا کیتی ہے ساڈا ایمان تے عقیدہ وے، اللہ نے ابراہیم پیغمبر دی دعا نو قبول فرمایا وے، اور ایک ایسی جماعت اللہ نے نسل ابراہیم دے وچ رکھی ہے جڑی کدی بھی بتاں نو تسلیم نہیں کیتا، جنا کدی بھی بتاں دے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، جنا کدی بھی شرک نہیں کیتا بلکہ اللہ دی وحدانیت دا اقرار کیتا وے۔ اور او جماعت جڑی چلدیاں جناب عبد المطلب اور جناب عبد المطلب دے وچوں جناب سیدنا عبداللہ دی صورت اندر ادھروں جناب بی بی حوا تو لے کے جناب آمنہ تک ایسی جماعت چلتی آئی ہے جنہاں پوری زندگی کسے شرک دے نال تعلق نہیں رکھیا بلکہ اپنے کائنات دے رب دی توحید دا اعلان کر کے ایک کوئی پیغام دیتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ میرے مصطفیٰ کریم دے والد محترم جناب عبداللہ وی شانہ والے، میرے مصطفیٰ کریم دی والدہ محترمہ جناب بی بی آمنہ وی آپ یہ عظمتہ شانہ والیاں، اور تیسرے مقام تے جناب ابراہیم دی ہی دعا وے اللہ دی بارگاہ دے اندر جدو کعبے نو تعمیر کر لیا اللہ فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم سوال کر مانگ کی منگنا وے۔ آپ نے اللہ دی بارگاہ سے ہاتھ اٹھائے عرض کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دی بارگاہ سے دعا کی تھی یا اللہ اپنا پیارا محبوب وہ جڑا آخری نبی ہوئے گا یا اللہ انہوں میری نسل سے پیدا کر، یا اللہ میری اولاد وچوں آخری نبی نو پیدا فرما دے، منوں کسے شاید ضرورت نہیں بلکہ ایک کوئی چیز منگنا وا وہ جڑا تیرا آخری نبی ہوئے یا اللہ میری نسل سے آ جائے، میری نسل جو پیدا ہو جائے۔ ابراہیم نے دعا کی تھی ادھروں میرے آقا لا فرمان مشکات دے اندر میرے آقا فرمان دے آنا دعوتو ابراہیم، فرمایا لوگوں میں اللہ دے پیارے نبی ابراہیم دی دعا بن کے دنیا دے آیا۔ معلوم ہویا جناب ابراہیم نے اللہ دی بارگاہ سے کوئی دعا کی تھی آخری نبی یا اللہ میری نسل جو پیدا فرماؤ، ان اللہ دے نبی جناب ابراہیم دی دعا کیویں قبول ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم نو ایک بیٹا اسماعیل دی صورت عطا کیتا، ایک بیٹا جناب اسحاق دی صورت عطا کیتا۔ اسماعیل بڑے بیٹے نے بڑیا دعاواں تے منتاں تو بعد اللہ نے ابراہیم نو عطا فرمائے اسماعیل دی نسل دے وچوں کوئی نبی میرے آقا تو علاوہ نہیں آیا، حضرت اسماعیل دی نسل دے وچوں صرف میرے آقا ہی نبی بنے، اور حضرت اسحاق دی نسل دے وچوں بنی اسرائیل آباد ہویا، تقریباً 40,000 نبی اسحاق علیہ السلام دی نسل دے وچوں
اللہ نے پیدا فرمائے لے، لیکن جدو تیرے تے میرے پیارے آقا دی واری آئی ہے، اللہ نے جناب ابراہیم نو ایک پتر عطا کیتا جنہاں دا نام اسماعیل ذبیح اللہ وے، انہاں نو اللہ رب العالمین نے اگو خاندان چلایا، او خاندان چلدا چلدا کی نانا دی صورت دے اندر او خاندان عرب دے وچ آباد ہویا، او کی نانا دی صورت دے وچوں اللہ نے قریش نو چنیا، اور قریش دے وچوں اللہ نے بنو ہاشم نو چنیا، اور بنو ہاشم دے وچوں اللہ رب العالمین نے حضرت عبد المطلب نو چنیا، حضرت عبد المطلب دے وچوں جناب سیدنا میرے مصطفیٰ دے والد گرامی حضرت عبداللہ نو چنیا، اور ایسا چنیا عبداللہ دے گھر دے وچ جڑا پتر پیدا ہویا اللہ نے انہوں کائنات نبیاں دا نبی بنایا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ دے والدین دی شان، میرے آقا کریم دا فرمان بھی سنو، میرے آقا کریم فرمان دینے اللہ نے کائنات دے اندر جدو دو قبیلے بنا دیتے، فرمایا کائنات دے اندر اللہ نے دو طرح دی تقسیم فرمائی، فرمایا ایک نو عرب بنا دیتا، ایک نو عجم بنا دیتا، فرمایا عجمیاں تے اللہ نے عرب نو فضیلت عطا فرمائی، فرمایا عرب دے وچوں جدو اللہ رب العالمین نے مزید قبیلے بنائے، فرمایا انہاں جو بنو ہاشم نو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ میرے آقا دی زبان جو سنو، مصطفیٰ دا ملاد کیے، مصطفیٰ دا شجرہ نسب کیے، آج کوئی میرے آقا دے والدین دے بارے اگر کوئی ملا اگر زبان درازی کرے، اور میں کہنا بدبختہ آج اگر تیری ماں دے بارے کوئی ایسا جملہ بولے تو برداشت نہیں کردا، اگر تیرے والد دے بارے کوئی ایسا جملہ بولیا جائے تو برداشت نہیں کردا، تے مصطفیٰ دے والدین دے ایمان تے اٹیک پیا کرنا ہے۔ آتے نو میں دسنا میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے اللہ نے عرب تے عجم بنایا، عرب نو فضیلت عطا فرمائی، فرمایا عرب دے قبیلے بنائے، انہاں دے وچوں کنانہ نو فضیلت ملی، فرمایا کنانہ دے وچوں اللہ نے قریش نو فضیلت عطا فرمائی، فرمایا قریشیاں دے وچوں پھر مزید قبیلے بنے، اللہ نے بنو ہاشم نو فضیلت عطا فرمائی، اور میرے آقا فرماندے نے بنو ہاشم دے وچوں اللہ نے جدو مزید تقسیم فرمائی، عزتاں دین دی واری آئی، فرمایا رب کعبہ نے بنو ہاشم دے وچوں میں محمد نو مبعوث فرمایا، فرمایا لوگو میرا حسب بھی سب نالو آلہ، میرا نسب بھی سب نالو آلہ، اور میری ماں بھی سب نالو آلہ، میرا باپ بھی سب نالو آلہ۔ پھر بریلی دا بابا بولیا، فرمایا ہاں ہاں یا رسول اللہ اسی تائیں کہنے سب سے اعلیٰ ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرمایا کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ فرمایا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن
کے آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سبحان اللہ ٹلی والا کو میرے آقا کریم دے والدین دی عظمت و شان وے حضرت جناب عبد المطلب نے آپ نے ایک خواب دیکھیا خواب دے اندر کی ویکھ دے لے فرمایا ایک خواب دے اندر ایک میں درخت ویکھیا او درخت دے جڑے کنارے نے آسمان نو چھو رہے نے آسمان دے نال لگ رہے نے درخت دی بلندی آسمان تک پہنچی ہوئی ہے اور او دے وچوں حضرت عبد المطلب میرے آقا دے دادا فرما دینے فرمایا او دے وچوں نور چمک رہا وے فرمایا کہ میں ویکھیا قریشیاں دے وچوں کچھ لوگ نے جڑے اس درخت دے نال او دیاں شاخاں پھڑیاں ہویاں نے او کچھ لوگ قریش دے نے جنہاں درخت دیاں شاخاں نو تھامے ہے جناب عبد المطلب فرما دینے اور قریش والیاں وچوں کچھ لوگ ایسے سن جڑے اس درخت نو کٹنا چاہندے نے اس درخت نو ختم کرنا چاہندے نے حضرت عبد المطلب فرماندے نے ایک نوجوان ایسا میں ویکھیا جڑا حسن اج تک میں نہیں بھولیا فرمایا اتنا حسین و جمیل اتنا خوبصورت نوجوان او جدوں قریشی اس درخت نو ختم کرنا چاہندے نے حضرت عبد المطلب کہندے نے او نوجوان انہاں قریشیاں دے نال لڑدا وی ہے انہاں دے نال تلوار بھی چلاؤندا ہے انہاں قریشیاں نو پیچھے کر دیندا وے عبد المطلب کہندے نے جدوں میں ایک خواب ویکھیا کہ چار چفیرے نور ہی نور چمک رہا ہے او درخت دی جڑی ہائٹ آسماناں تے لگ رہی ہے عبد المطلب کہندے نے ادھروں میری اکھ کھل گئی میں اپنے تعبیر دسن والے اس معبر دے کول چلا گیا میں کیا میں ہو جا خواب ویکھیا وے او جدوں تعبیر دسن والے نے میرا خواب سنیا میرے آقا دے دادا فرماندے نے او دا بھی رنگ افق ہو گیا او دا بھی رنگ زرد ہو گیا اللہ عبد المطلب اگر تیرا خواب سچا وے پہ تینوں مبارک ہوئے اللہ تینوں ایسا پتر عطا کرے گا جرا مشرق دا بھی مالک بن جائے گا اور مغرب دا بھی مالک بن جائے گا عبد المطلب تینوں مبارک ہوئے او دے کائنات دے اندر اللہ چرچے کروا دے گا جناب عبد المطلب فرما دینے جدو میں خواب دی تعبیر سنی چند دن گزرے لے آپ فرما دینے میں ایک عورت نال نکاح کیتا انہاں دا نام بھی حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ او میرے مصطفیٰ کریم دی دادی جان دا نام بھی فاطمہ میرے آقا کریم دی بیٹی دا نام بھی فاطمہ میرے آقا دی چاچی علی المرتضی دی والدہ محترمہ دا نام بھی فاطمہ بنت اسد میرے آقا کریم دی دادی جناب فاطمہ بنت عمر مخزومیہ دے نال عبد المطلب دا نکاح ہویا اللہ رب العالمین نے انہاں دے شکم اطہر دے وچوں حضرت عبداللہ نو دنیا دے تشریف لیاون دی سعادت عطا فرمائی میرے آقا کریم دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا میلاد ہویا حضرت عباس فرماندے نے فرمایا جدا حضرت عبداللہ دی ولادت ہوئی ہے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم عبداللہ دا چہرہ اتنا خوبصورت سی اسی سورج نو سامنے کرنے سا حضرت عبداللہ دا غسل سورج نالوں بھی زیادہ جگمگ جگمگ کر رہا ہوندا سی اے میرے مصطفیٰ دا والد حضرت جناب عبداللہ آپ دا ملاد ہو چکیا آپ جناب زندگی دیاں او گھڑیاں گزار رہے ہیں ایک دن جدو جوانی تھے حضرت عبداللہ نے قدم رکھیا میرے والد گرامی میرے مصطفیٰ دے والد گرامی جناب عبداللہ آپ جوانی دی طرف جا رہے ہیں اترو آپ دی پیشانی دے وچوں ایسا نور چمک دیا ہوئے ایسی نور
نورانیت حضرت عبداللہ دی پیشانی چ نکل دیئے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے اے کوئی عام بندہ نہیں بلکہ رب دا کو پیارا لگدا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے والد گرامی آپ جدو جوانی تے آپ قدم رکھیا ایک دن جنگل چ تشریف لے کے گئے میرے مصطفیٰ دے والدین دے نکاح دی صورت پہ بیان کرنا حضرت عبداللہ جنگل چ جاندے نے اور جنگل چ جا کے شکار کرنے واسطے گئے ادھر ملک شام تو کچھ ایسے لوگ آئے سن جڑے جناب حضرت عبداللہ دے وچ او ساریاں نشانیاں انہاں نوں پتہ چل گیا انہاں دے وچ او ساریاں نشانیاں موجود نے جو کہ آخری نبی دے والد دے وچ پائیاں جاندیاں نے جدا ذکر تورات وچ بھی ہے زبور دے وچ بھی ہے انجیل دے وچ بھی ہے ادھروں حضرت عبداللہ جنگل چ جاندے نے ادھروں ملک شام دے کچھ لوگ اس ارادے دے نال آئے تاکہ حضرت عبداللہ نو قتل کر دیتا جائے آخری نبی دنیا تے آوے ہی نہ اسا اپنی یہود و نصارہ دی تعلیم نو عام کرے رکھیے لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے لوگ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری لوگ چاہتے نے اپنی پھونکاں دے نال چراغ بجھا دئیے فرمایا نہیں ہو سکتا اور جلدی اللہ حفاظت کرے اس چراغ نو کوئی دنیا دی ہوا نہیں بجھا سکتی کوئی دنیا دی طاقت اس چراغ نو ختم نہیں کر سکتی نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی جناب عبداللہ جنگل تشریف فرما لے ادھر شام دے کچھ لوگ آئے انہاں حضرت عبداللہ دے اتے حملہ کر دیتا تعداد وچ زیادہ نے ادھر میرے آقا کریم دے والد جناب حضرت عبداللہ دفاع پہ کر دینے ایک سیڈ تے بی بی آمنہ دے والد گرامی حضرت وہاب بن مناف بھی نظارہ ویکھ رہے نے کچھ ایسے لوگ آئے نے زمین تے جنہیں آسمانہ تو نازل ہونے اور انہاں کافلہ شام دے رہنے والے انہاں یہود و نصارہ لو انہاں نو پیچھے ہٹایا حضرت عبداللہ دا دفاع فرمایا اور حضرت عبداللہ لو مکے دے اندر داخل کر کے چلے گئے ادھروں بی بی آمینہ دے والد میرے آقا دے نانا جان حضرت وہاب بن مناف اپنی اکھاں دے نال اے نظارہ ویکھ لیا ادھروں عبد المطلب اسے گل واسطے پریشان سن یا اللہ کوئی ایسی مقدس بی بی ہوے جڑی کردار دی بھی اللہ حسب چ بھی اللہ نسب چ بھی اللہ یا اللہ جڑی تیری پیاری ہوے او دا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ نال کرا ادھروں عبد المطلب بیٹی دی تلاش وچ نے ادھروں وہاب بن مناف بی بی آمنہ دے والد نے اپنی اکھاں دے نال حضرت عبداللہ دی عظمت و شان ویکھی تے سمجھ گئے اے کوئی عام جوان نہیں جدی حفاظت واسطے آسمانہ تو او فرشتے نازل ہون انہوں جناب حضرت عبداللہ آکھیا جاندا ہے میرے آقا کریم دے والد گرامی آپ دی جدو شان دیکھی نا حضرت وہاب بن مناف نے نبی پاک دے نانے نے تے گھر وچ جا کے بی بی آمنہ نو کہندے نے بیٹی میں جڑی تیرے واسطے رشتہ تلاش کر رہا سا مینوں لگدا ہے اللہ نے تیرے واسطے نوجوان مینوں عطا فرما دیتا ہے بی بی آمنہ نو پیغام دیتا اور جا کے حضرت وہاب بن مناف نے اس خواہش کا اظہار کیتا کسی کے ذریعے پیغام بھیجیا کہ اے عبد المطلب اگر تسی چاہو تو سادہ خاندان بھی چیک کر سکتے ہو سادہ حسب بھی آل ہے نسب بھی آل ہے میری بیٹی آمنہ ہوئے کہ جن نے آج تک اپنے گھر تو باہر قدم نہیں رکھیا میری بیٹی آمنہ امانت دار بھی ہے کردار بھی آل ہے حسب بھی آل ہے نسب بھی آل ہے عبد المطلب اگر تو ارادہ ہوئے تو
اسا انہاں دوواں شہزادیاں دا عبداللہ تے آمینہ دا نکاح کر دیے. ادھروں عبد المطلب نو بھی پتہ چلیا کہ کائنات کے اندر اس وقت جنی خاتون بی بی آمینہ جیسی ہے ایسی کوئی پائیدی خاتون کوئی دنیا چ موجود نہیں. عبد المطلب نے ارادہ فرما لیا, فرمایا آ جاؤ کعبے دے سائے دے نیچے حضرت عبداللہ دا تے بی بی آمینہ دا آسان نکاح پڑھا دے لیا. ادھر بی بی آمینہ دے والد ادھر میرے آقا دے دادا حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ نو لے کے آگے اور نکاح کروا دیتا. خدا دی عزت دی قسم حضرت عبداللہ او نے کہ جنہاں نو رب کعبہ نے ایسی عزت عطا کی تھی, ایسا شرف عطا کی تھا, کائنات کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے آباء و اجداد آتے رہیں گے, عزت والے بھی ہوں گے, لیکن جیسی عزت اللہ نے حضرت عبداللہ کو عطا فرمائی ہے ایسی عزت کائنات کے اندر کسی مرد کو حاصل نہیں ہوئی, کیونکہ حضرت عبداللہ وہ ہے کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ پوری کائنات کا مطلوب, پوری کائنات کا محبوب, اللہ کی کائنات کی تخلیق کا شاہکار, سب سے افضل اعلی نبیوں کا نبی, کائنات کا رسول, رحمت للعالمین, اللہ نے جس مرد نوجوان کو عطا فرمایا ہے ان کو حضرت عبداللہ کہا جاتا ہے, اور جس بی بی پاک کو اللہ نے پوری کائنات کی امانت جس کی گود میں عطا کی ہے اسے سیدہ آمینہ سلام اللہ کہا جاتا ہے. ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ بی بی آمینہ کا مقام اور مرتبہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں ان کے ایمان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, ان کا ایمان نہیں تھا. میں نے کہا تجھے کیا پتا, اگر آج بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہوتا ہے. میں نے کہا جہاں پر اللہ نے اپنے آخری نبی کو اللہ نے پیدا کرنا تھا, اللہ نے مشرکوں کو نہیں چنا, اللہ نے ناپاکوں کو نہیں چنا, میرے مصطفیٰ کی زبان ہے. اور حضرت امام ابن اسحاق نے اس حدیث کو نقل کیا, میرے آقا فرماتے ہیں, فرمایا آدم سے لے کر میرے باپ حضرت عبداللہ تک, بی بی حوا سے لے کر میری ماں سیدہ آمینہ تک, میرے آقا فرماتے ہیں میرے پورا حسب نسب یہ کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں بھی میرے آباء و اجداد نہ کبھی بغیر نکاح کے ان کا تعلق قائم ہوا, نہ کبھی جنہوں نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا. فرمایا میرا نسب آدم سے لے کے عبداللہ تک, حوا سے لے کے آمینہ تک, میرا خاندان بھی اعلیٰ ہے, میرا نسب بھی اعلیٰ ہے. یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں ابراہیم کا والد جہنم میں جائے گا وہ ان کا نام آزر ہے, میں نے کہا نا, میرے مصطفیٰ کا نسب حضرت ابراہیم سے چلا ہے. ابراہیم کا والد اگر مشرک ہو میرے آقا کا فرمان غلط ثابت ہوگا, میرے آقا کے نسب پر اعتراض ہو جائے گا. لیکن حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ تارخ تھا, اور تارخ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کو بھی ایک مانا ہے اور اللہ کی وحدانیت پہ ان کا خاتمہ ہوا ہے. اور جناب ابراہیم کا دعا مانگنا ربنا اغفر لی ولوالدیّ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ابراہیم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہے. اگر وہ گناہگار ہوتے, بت پرست ہوتے, اللہ قرآن میں ذکر نہ کرتا, ابراہیم کو منع کر دیتا. ابراہیم تیرا والد تو شرک پہ مرا ہے, لیکن ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے اس بات کا بیان کر دیا. ابراہیم بھی اللہ کا نبی تھا, ابراہیم کے والدین وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں ایمان رکھنے والے تھے. اور یہ ایک عصمت انبیاء پہ نکتہ سن لو, یہ صرف میرے نبی کی بات نہیں, ابراہیم کی بات نہیں, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہ حضرت یعقوب اور یوسف کی بات نہیں, اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے جن گھروں میں
پیدا فرمائے ہیں ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کوئی بھی شرک نہیں کرنے والا تھا، بلکہ سارے کے سارے نبیوں کے والدین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے۔ اور بی بی آمینہ آپ کا جب انتقال کا وقت آیا نا، بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، ابھی نبی پاک کا میلاد نہیں ہوا تھا۔ بی بی آمینہ کہتی ہے مجھے ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی، اے آمینہ جب تیرے گھر میں یہ مولود تشریف لے کے آ جائے، جب تیرے گھر میں یہ بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے آواز آتی تھی فقولی اعیذہ حامدہ، اے آمینہ تم نے کہنا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں اپنے بیٹے کو دیتی ہوں، اور پوری کائنات کے اندر جتنے بھی شر پھیلانے والے حسد کرنے والے ہیں میں ان سے اللہ کی پناہ میں اپنے بیٹے کو دیتی ہوں۔ مجھے تو پہلے ہی اپنے بیٹے کی ولادت سے پہلے آوازیں آیا کرتی تھی، اے آمینہ اس بیٹے کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ میں نے کہا جو آمینہ یہ پہلے کا جملہ بیان کرتی ہے وہ آمینہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والی اور مصطفیٰ کریم کو بھی ماننے والی تھی۔ اور حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کا جو آخری جملہ ہے، جب میرے کریم آقا علیہ السلام کی 5 یا 6 برس کی عمر ہے اور مقام ابوا کے اوپر میرے آقا کریم کی والدہ محترمہ ادھر طبیعت ناساز ہو گئی، حضرت ام ایمن ساتھ ہے اور میرے آقا کی 5-6 سال کی عمر ہے، ام ایمن بھی ساتھ ہے اور میرے کریم آقا اپنی والدہ کا سر دبا رہے۔ حضور اپنی والدہ کا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، فرماتے حضور اپنی والدہ کا سر مبارک دبا رہے تھے اور جناب آمینہ نے آنکھ کھولی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضور کے مقدس آنسو مبارک بی بی آمینہ کے شہاب کے چہرہ مقدسہ میں پڑ رہے تھے۔ میرے آقا کے آنسو جب گرے نا، بی بی آمینہ نے ہوش میں آئی ہے، آنکھ کھولتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ مجھے پتا ہے میں دنیا سے جا کر بھی میرا نام نہیں مٹے گا، میں دنیا سے چلی بھی جاؤں گی، بیٹا میرا نام ختم نہیں ہوگا۔ حضرت میرے آقا عرض کرتے ہیں اماں کس بات سے آپ یہ کہہ رہی ہے؟ تو میرے آقا کی ماں فرماتی ہے، بی بی آمینہ کہتی ہے اے سونے محمد جس کے گھر میں تجھ جیسا بیٹا ہو ان ماں کے نام مٹتے نہیں ہے بلکہ ان کے نام اللہ بلند کرتا ہے۔ مجھے مال ہے کہ تو میرا ایسا بیٹا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تیرے چرچے کروائے گا، اور جب تیرا ذکر بلند ہوگا تو تیرے صدقے تیری ماں کے بھی اللہ کائنات میں چرچے کروا دے گا۔ بی بی آمینہ کے آخری کلمات ہیں اور میرے آقا کریم نے بھی اپنے ہاتھوں سے بی بی آمینہ کو دفنایا ہے۔ اور ایک وہ بھی موقع آیا، میرے آقا کریم فرماتے ہیں حضور عشاء کی نماز پڑھائی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور رو رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم آج مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے بی بی آمینہ کی یاد تڑپا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا بھی یہ کہتے صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، صحابہ بھی رونے لگ پڑے۔ میرے آقا فرماتے صحابہ تمہیں بتاؤں ماں کسے کہتے ہیں؟ صحابہ تمہیں بتاؤں ماں کی شان کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ بتائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا اقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحابہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور اس کے اندر اللہ کی سب سے افضل ترین سورت خزانوں میں سے خزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں آمینہ مجھے آواز دیتی بیٹے میری بات سن جاؤ۔ صحابہ جماعت بھی چھوڑ دیتا، فاتحہ بھی چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کے قدموں میں جا کے ان کی بات سن کے آتا۔ آج اس نوجوان کو کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں، جو ہر بات میں ماں کو کہتا ہے اور ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اسے کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں۔ اگر ماں کی شان سننی ہے تو میرے آقا سے سنو۔ میرے آقا نے بات ہی ختم فرما دی، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں کائنات کی جتنی بھی مائیں ہیں اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت کو رکھ دیا ہے۔ اور یہ میرے آقا کے والدین کے بارے میں ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے، حضور کی ماں بھی مومنہ، حضور کے والد بھی مومن۔ اور یہاں تک امام سہیلی نے نقل کیا
امام سہیلی فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میرے کریم آقا علیہ السلام جب حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کے قریب سے گزرے نا، بی بی آمینہ کی قبر مبارک کے قریب سے گزرے، میرے آقا کریم نے اللہ کی عطا سے معجزہ دکھاتے ہوئے امام سہیلی نے لکھا ہے، روز الالف کے اندر لکھا، فرمایا کریم آقا نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا ہے۔ بولو ذرا جرا زندہ بولے سبحان اللہ۔ نبی پاک نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا، فرمایا ایمان والے تو پہلے ہی تھے، ایمان تو پہلے ہی ان کے گھر میں پوری کائنات کا ایمان محمد مصطفیٰ کی صورت میں تشریف لے کے آیا، ایمان والے تو پہلے تھے۔ امام سہیلی کہتے ہیں نبی پاک نے اپنے والدین کو زندہ فرما کے انہیں اپنا کلمہ پڑھایا، اپنی امت میں شامل کیا، تاکہ تمہارے پاس ایمان کی دولت تو ہے ہی لیکن میرے صحابی ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر لو۔ میرے آقا کے والدین زندہ ہوئے، حضور کا کلمہ پڑھا اور اسی طرح دوبارہ مزار میں تشریف لے گئے۔ اور آج بات کرو 21 جنوری 1978 کے اندر غالباً نوائے وقت کے اوپر یہ اخبار کا تراشا آج بھی لائبریریوں میں موجود ہے، جب مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کرنے کی بات آئی، مسجد نبوی کو توسیع دینے کی بات آئی، درمیان میں حضرت عبداللہ کا مزار بھی آ گیا، آپ کی قبر مبارک بھی آ گئی۔ نوائے وقت پہ اخبار میں 1978 کی یہ بات موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کے والد گرامی کے جسم مقدس کو نکال کے دوسری جگہ منتقل کرنا تھا، جب نکالا گیا اللہ کی عزت کی قسم ہے، اخباریں بتاتی ہیں، عینی شاہدین بتاتے ہیں، میرے آقا کے والد گرامی کے قبر سے مٹی ہٹائی جاتی ہے اور نیچے سے حضرت عبداللہ کا جسم بھی سلامت تھا، ان کا کفن بھی سلامت تھا۔ یہ دنیا کو بتایا گیا، لوگوں جو محمد کے غلام ہو، جب ان کے کفن اور بدن تر و تازہ رہ سکتا ہے تو جن کے گھر میں کائنات کی رحمت تشریف لے کے آئی ہو، اس عبداللہ کا مقام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ کو دیکھا لوگوں نے، ان کا جسم مبارک دیکھا اور دنیا کو بتایا، او بدبختو حضور کے والدین کے بارے میں ایمان پہ اٹیک نہ کرنا، اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو تم کس ایمان کی بات کرتے ہو؟ اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ میرے مصطفیٰ کے والدین سچے ایمان والے، وہ ساڈا عقیدہ ہے، کسی ایسے بد عقیدہ نے کول نہ بیٹھے جے تیرا حضور دے والدین دے ایمان تے اٹیک کرے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے مرزا انجینئر جیل ہوندا ہے بغیرت کتا جنہوں کسے وڈے چھوٹے دا حیا نہیں، کہندا جی امام اعظم ابو حنیفہ نے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو کافر کہا ہے۔ میں نے کہا بدبختہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے جملے نہیں ہے، تم نے تو یہ جملہ پڑھا کہ مات علی الکفر، کہ وہ کفر پہ مرے تھے۔ اس سے پہلے لفظ ماں کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا، لفظ ماں نفی کا تھا جس کے اندر لکھا گیا ماں مات علی الکفر۔ مصطفیٰ کے والدین کفر پہ نہیں مرے بلکہ ایمان پہ خاتمہ ہوا، اور میرے مصطفیٰ نے ان کو زندہ کر کے اپنی صحابیت کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ایسے فتنوں سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔